الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے پچھلے درس میں بھی کچھ گفتگو ہو چکی۔ عرض یہ کیا تھا کہ اللہ نے اس ساری دنیا کو پیدا کیا ہے ابتلاء، امتحان اور آزمائش کے لیے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کا نظام رکھا ہے ابتلاء اور آزمائش کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ابتلاء کی یوں تو بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ ابتلاء کی بڑی بڑی صورتیں 4 ہیں، اور ہر صورت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی علاج بتلایا ہے۔ کبھی ابتلاء ہوتی ہے عبادت اور اطاعت سے، اللہ کسی کو علم عطا فرما دے، یہ بھی آزمائش ہے۔ عمل کی توفیق عطا فرما دے، نماز کی توفیق، حج عمرے کی توفیق، صدقہ خیرات کی توفیق، رفاہی اور فلاحی کاموں کی توفیق، کوئی مسجد یا مدرسہ بنانے کی توفیق، تو یہ بھی ابتلاء اور آزمائش ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ نے کسی کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دی اور وہ ان اعمال کی وجہ سے گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا، فخر و غرور کا شکار ہو گیا، تو جو کچھ کیا تھا سب ضائع گیا۔ ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے بارے میں اللہ نے سورہ کہف کے آخر میں فرمایا کہ وہ انسانوں میں سے سب سے زیادہ خسارے میں سے ہیں۔ کون لوگ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش، جن کی محنت، جن کے اعمال دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئے، لیکن وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ کئی عبادت گزاروں کو، کئی علم والوں کو، کئی حاجیوں کو، مجاہدوں کو، سخیوں کو اسی گھمنڈ نے مار دیا، فخر و غرور نے تباہ کر دیا۔ تو اگر اللہ کسی کو عبادت کی توفیق دے دے، گویا کہ اس طریقے سے اس کو آزمایا جائے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے کرم کیا، مجھے نیک عمل کی توفیق دے دی، میرے دل میں نیکی کا جذبہ بھی تو نے پیدا فرمایا، نیکی کی طرف چل کر آنے کی، مسجد کی طرف چل کر آنے کی توفیق بھی تو نے عطا فرمائی، اور پھر سر جھکانے کی توفیق بھی تو نے ہی عطا فرمائی۔ صدقہ خیرات کی توفیق ملے تو یہ سوچے کہ مال بھی اللہ نے دیا، نہ دیتا تو میں خرچ کیسے کرتا، پھر مال کو خرچ کرنے کہ دل میں داعیہ بھی اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہی جو شعر سنایا کرتا ہوں، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میرے دل میں جو نیکی کی طلب پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے کرم کا صدقہ ہے، اور میں جو قدم اٹھاتا ہوں اللہ کی راہ کی طرف تو خود نہیں اٹھاتا، بلکہ ان قدموں کو اٹھایا جاتا ہے، اللہ اٹھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں یہ عمل قبول ہوا بھی یا کہ نہیں۔ روزے ہی کو آپ دیکھ لیں، علماء نے روزے کی قبولیت کے مختلف آداب اور شرائط تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے
کہ روزے کی ساری شرطیں پوری کرنے کے بعد حلال سے روزہ رکھا، سارا دن نظروں کی بھی حفاظت کرتا رہا، کانوں کی بھی حفاظت کرتا رہا، زبان کی بھی حفاظت کرتا رہا، سارے اعضاء کی نافرمانی سے، گناہوں سے حفاظت کرتا رہا، بچتا رہا، لیکن اس کے باوجود روزہ جب رکھ لے، پورا کر لے، تو پھر ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوا یا کہ نہیں ہوا، یہ خوف رہے۔ آداب میں سے ایک ادب یہ بھی لکھا، آپ پہلے پڑھ چکے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، وہ اور ان کے بیٹے ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے منتخب بندوں میں سے، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ تعمیر کعبہ کا کام اللہ کے دو منتخب بندے کر رہے ہیں، اور کعبہ کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لینا، بے شک تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا، ارے دیکھو اللہ کا نبی کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، تو اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہا ہے۔ اگر اللہ کسی عمل کو قبول کر لے اور وہ عمل اتنا سا ہو تو قیامت کے دن وہ پہاڑ سے بھی بڑا عمل نظر آئے گا، اور اگر پہاڑ جیسا عمل لیکن اللہ نے قبول نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، اس لیے کہ وزن ہوگا ہی نہیں، اعمال ہے، لیکن فرمایا کہ ان کے لیے ہم ترازو قائم نہیں کریں گے، ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ان کے اعمال میں وزن نہیں ہے۔ تو ابتلا کی پہلی صورت یہ ہے ابتلا بالطاعات، ابتلا بالعبادات، اور ابتلا کی دوسری صورت ہے ابتلا بالسیئات، اللہ کسی کو گناہوں میں ڈال دے، معصیت کا ارتکاب ہو جائے، یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اگر معصیت میں مبتلا ہو تو پھر شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا بھی علاج شریعت نے بتایا، کہا کہ وہی کرو جو تمہارے جد امجد، تمہارے اب سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ گناہ ہو جائے تو نادم اور شرمندہ ہو جاؤ اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاؤ، مانگو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، غلطی ہو گئی، انسان ہے، بشریت کا تقاضا ہے، کمزور ہے، نفس اور شیطان غالب ہو گیا، نہیں کرنی چاہیے تھی، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اے اللہ تو معاف فرما دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اور اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ یہ علاج اس شخص کو بتایا گیا جو معصیت میں مبتلا ہو جائے۔ ابتلا کی تیسری صورت ابتلا بالنعم ہے، اللہ کسی کو اپنی نعمتیں عطا فرما دے، نعمتوں کا عطا کرنا یہ بھی ابتلا کی ایک صورت ہے۔ کسی کو اللہ نے دولت کی فراوانی عطا کر دی، یہ بھی ابتلا ہے، اولاد عطا کر دی، یہ بھی ابتلا ہے، صحت عطا فرمائی ہے، یہ بھی ابتلا ہے، جوانی یہ بھی ابتلا ہے، اقتدار یہ بھی ابتلا ہے، عزت شہرت یہ بھی ابتلا ہے، جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ بھی ابتلا کی ایک صورت ہے۔ بے شمار لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی، نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا گیا تو وہ کفر
شرک، بغاوت اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ گئے۔ ایسے بھی بدبخت تھے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی تو انہوں نے خدائی کے دعوے کرنے شروع کر دیے۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اگر فقیر ہوتا، کنگلا ہوتا، کھانے کو کچھ نہ ملتا، اقتدار سے محروم ہوتا تو کبھی بھی رب ہونے کا دعویٰ نہ کرتا، گھمنڈ سے کہتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے اور یہ نہریں، یہ دریا، یہ سمندر، ان کا مالک میں نہیں ہوں؟ افلا تبصرون، ارے کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ مالک ان کا میں ہوں؟ جن سمندروں اور جن دریاؤں پر وہ ملکیت کے دعوے کرتا تھا، اللہ نے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ انہی میں سے ایک کے اندر اس کو ڈبو دیا اور ڈوبتے وقت اقرار کیا کہ مالک میں نہیں ہوں، مالک اللہ ہے۔ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اسی پر ایمان رکھتا ہوں جس پر بنو اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، پالنے والا وہی ہے، موت و حیات کا نظام اسی کے پاس ہے، میں مانتا ہوں۔ کہا، اللہ نے فرمایا آن اب ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتے رہے اور تم تو بڑے فسادی تھے۔ تو کسی کو نعمتوں کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے۔ اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ورنہ علماء نے اس پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے، ہر ابتلا پر۔ ابتلا کی چوتھی قسم جس کے بارے میں ہم پچھلے درس سے بحث کر رہے ہیں وہ ہے ابتلا بالمصائب، حوادث، مصائب، بیماریوں، پریشانیوں، فقر و فاقہ اور غربت کے ذریعے سے ابتلا۔ اللہ کسی کو یوں بھی آزماتے ہیں، اگر یوں آزمایا جائے، مصائب آئیں، حوادث ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، عزیزوں کی جدائی ہو، جنازے اٹھانے پڑیں، اپنے جگر گوشوں کے جنازے، اپنے والدین کے جنازے، اپنے رشتہ داروں کے جنازے، دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں کا کاروبار ختم ہو جائے، ٹھپ ہو کر رہ جائے، دکان میں، فیکٹری میں، کارخانے میں آگ لگ جائے، مکان، زمین بوس ہو جائے، جیسے کہ یہ زلزلے میں ہوا۔ یہ جو زلزلے میں لوگ مارے گئے ہیں یا جن کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے غریب اور فقیر نہیں تھے۔ بعض کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، بڑے بڑے وسیع کاروبار والے، فیکٹریوں کے مالک، ایسی دکانیں جو لاکھوں کی سیل دینے والی، لیکن لمحوں میں، چشم زدن میں، پلک جھپکتے ہی عمارت کے آسمان سے غربت کے فرش پر آ گرے۔ اسی لیے اس طرح کی خبریں بھی سننے میں آ رہی ہیں، بعض لوگوں نے ان کی امداد کے لیے جو سامان بھیجا تو ان میں انتہائی میلے کچیلے، پھٹے پرانے، لنڈے کے کپڑے جو گھر میں خود پہننا گوارا نہیں کرتے، پرانے سے بستر، ٹوٹے ہوئے جوتے، جو ناکارہ چیزیں تھیں، گٹھڑیاں بنا بنا کر ڈال دی، جا کر کیمپوں میں، امدادی مراکز میں، اور مراکز والوں کو بھی اپنے اپنے نمبر بنانے ہیں، وہ ہر گٹھڑی کی خود ہی قیمت لگا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ 10,000 کی گٹھڑی ہے، یہ 20,000 کی گٹھڑی ہے، بے شک پورے ٹرک پر ردی مال لدا ہو، وہ کہتے ہیں ہم نے 10 لاکھ کا سامان بھیج دیا، اور وہ لوگ
جو غیور ہیں، مستغنی ہیں، جن کو اللہ نے بہت کچھ نواز رکھا تھا، وہ اس تکلیف اور پریشانی میں بھی اتنی نچلی سطح پر آنے کے لیے تیار نہیں کہ ایسی چیزیں وہ استعمال کریں یا لائنوں میں کھڑے ہو کر بھیک مانگیں۔ جو چور و چکے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا رہے، اور جن کے اندر شرم و حیا نہیں، تو میڈیا بتا رہا ہے کہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پورا پورا ٹرک ہی غائب کر لیا، ایک ایک خاندان نے، ایک ایک بندے نے، ایک ایک فرد نے 20-20 کمبلوں پر قبضہ جما لیا۔ لیکن جو دور ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے، گھر میں مرد نہ ہونے کی وجہ سے، یا طبیعت میں غیرت اور شرم ہونے کی وجہ سے، خودداری اور استغنا ہونے کی وجہ سے لائنوں میں نہیں کھڑے ہو سکتے، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، وہ محروم ہیں۔ میں نے خود سنا ان میں سے بعض کے تاثرات کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بھوکے مر جائیں گے مگر لائن میں کھڑے ہو کر ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ باعزت طریقے سے ہمارے گھروں تک امداد پہنچ گئی تو ٹھیک، لیکن یوں چھینا جھپٹی یہ ہم نہیں کریں گے۔ تو حوادث کے ذریعے سے بھی آزمایا جاتا ہے، مصائب کے ذریعے سے بھی، زلزلوں کے ذریعے سے، طوفانوں کے ذریعے سے، بیماریوں کے ذریعے سے، عزیزوں کی جدائی کی صورت میں اللہ آزماتے ہیں۔ تو جب یوں آزمایا جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ عرض کیا تھا کہ اس میں کرنے کا پہلا کام تو یقین اور رضا ہے، اس بات کا یقین کہ میں بھی اللہ کا، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا، اور یہ ساری کائنات اللہ کی، یہ یقین و رضا ان آیات میں اسی کی تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف، کبھی خوف سے آزمائیں گے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، جان خطرے میں ہے، عزت خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، اس طریقے سے آزمائیں گے۔ والجوع، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، ہم کہیں گے حرام سے بچو، شیطان کہے گا حرام سے بچو گے تو گزارا کیسے ہوگا، دنیا میں کیسے رہ سکو گے؟ شیطان یہ دل میں بٹھائے گا، یہ دور نہیں ہے کہ جس میں صرف حلال کے ذریعے سے زندگی بسر ہو سکے۔ فقر و فاقہ سے ڈرائے گا شیطان، تو ہم تمہیں آزمائیں گے، ایسا بھی ہوگا حرام خود چل کر آئے گا تمہارے پاس۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام سے بچ جائے گا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہم آزمائیں گے اموال میں کمی کے ساتھ۔ ہم کہیں گے رشوت سے بچو، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں دوزخ میں۔ ہم کہیں گے سود سے بچو، اس لیے کہ سود کا نظام یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ ہم کہیں گے مشتبہ مال سے بچو، چوری چکاری سے، خیانت سے بچو، لیکن شیطان برگلائے گا کہ سارے ہی رشوت لے رہے ہیں، سارے ہی سود کھا رہے ہیں، ایک تم ہی زیادہ تقوی والے آ گئے۔ شیطان بتائے گا، اشارے کر کر کے بتائے گا، دیکھو فلاں نمازی ہے، رشوت بھی لیتا ہے، حاجی ہے، سود بھی کھاتا ہے، تو تم اتنے تقوی کیوں کرتے ہو؟ صحابہ جیسا تقوی تم بھی کھاؤ اور آخر عمر میں توبہ کر لینا، حرام کھا کر اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تو فرمایا کہ ہم اس طریقے سے آزمائیں گے۔ بالانفس، اور جانوں میں کمی کے ساتھ، جانوں کے نقصان کے ساتھ بھی آزمائیں گے۔ کسی عزیز
کو موت آ گئی، بیماری نے آ گھیرا، تو یوں بھی آزمائش ہوگی، والثمرات، اور پھلوں میں کمی کے ساتھ، تجارت میں کمی کے ساتھ، اولاد کی موت کی صورت میں بھی آزمایا جائے گا۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، جو صبر کریں گے ان کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کی پوری حقیقت پچھلے درس میں بتا چکا ہوں۔ فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت، صبر کرنے والے وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب ان پر کوئی آفت آ پڑتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ میں، ان مبارک کلمات میں 3 باتوں کی تعلیم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم مالک نہیں، ہم تو خود مملوک ہیں، ہم آقا نہیں، ہم تو خود غلام ہیں، اللہ کے غلام، اور اللہ کی ملکیت، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے بھی مالک ہم نہیں بلکہ اس کا مالک بھی اللہ ہے۔ دوسری بات جس کی ان کلمات میں تعلیم دی گئی وہ یہ کہ سارے رنج، ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں یہ عارضی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ سب عارضی ہیں۔ اس دنیا کی نہ خوشی دائمی، نہ غمی دائمی، نہ صحت دائمی، نہ بیماری دائمی، اس دنیا کی تو ہر چیز عارضی اور فانی ہے۔ بعض اوقات تو اس زندگی ہی میں الٹ پلٹ ہو جاتا ہے، کل کا امیر آج کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا امیر بن جاتا ہے۔ اسی زندگی ہی میں الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم بیمار ہوتے ہیں، چند دن بعد اللہ پاک صحت عطا فرما دیتے ہیں، اور آج صحت مند ہے، ہو سکتا ہے کل کوئی بیماری آ لے، کسی حادثے اور ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو ایسا ہوتا ہے، اول تو اس دنیا میں ہوتا ہے، وگرنہ موت جب آئے گی تو وہ تو یہ ثابت کر ہی دے گی کہ جو کچھ تھا وہ عارضی تھا۔ دوام جنت اور دوزخ کی نعمتوں اور مصیبتوں کو ہے، دنیا کی نعمتیں بھی عارضی، راحتیں بھی عارضی، اور مصیبتیں اور پریشانیاں بھی عارضی۔ اور تیسری تعلیم ان مبارک کلمات میں یہ دی گئی کہ ہمارے سارے اعمال اللہ کے ہاں جمع ہیں، جب اس کے پاس جائیں گے تو اللہ سارے قرضے بے باک کر دیں گے، سب کے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے انا للہ وانا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ ان کلمات کا پہلا درجہ اور اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ دل سے بھی ان پر یقین ہو، ان کے مفہوم پر یقین ہو، اور زبان سے بھی کہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے، اور اوسط درجہ، کہ دل میں تو یقین ہے لیکن زبان سے نہیں کہتا، اور آخری اور ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف زبان سے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن دل میں یہ نہیں ہے۔ ان کلمات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تلقین فرمائی کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف بھی اگر پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا کرو۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے، چراغ بجھ گیا
تو آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ کو تعجب ہوا، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کلمات کسی کی وفات پر ہی پڑے جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ نہیں، مومن کو جو بھی مصیبت اور تکلیف پہنچے تو اس پر اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس نعمت سے محروم ہو گیا، تو مجھے اس کے بدلے کوئی اور نعمت عطا فرما دے، اس کا خلف عطا فرما دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اور فرمایا کہ جو دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے ہے تو اللہ پاک اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے، جو نقصان ہوا اس کی تلافی فرما دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو نعمت ہاتھ سے جاتی رہی اس سے بہتر نعمت اللہ پاک عطا فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں، ازواج مطہرات میں سے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ فرماتی کہ میں نے بھی یہ کلمات پڑھ دیے جو حضور نے سکھائے تھے، لیکن دل میں خیال آیا کہ حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو یہ کلمات پڑھے گا اور اللہ سے دعا کرے گا تو اللہ اسے فوت شدہ نعمت سے بھی بہتر نعمت عطا فرمائے گا، اور میں اپنے شوہر کو یوں کہہ لیں آج کے الفاظ میں کہ ایک آئیڈیل شوہر سمجھتی تھی، اور میرا خیال یہ تھا کہ اس سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے۔ کلمات تو پڑھ لیے میں نے، لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دن گزرے کہ خود کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے شرف زوجیت میں قبول فرما لیا، تو مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مل گیا، کہیں بہتر، ایسا شوہر کہ دنیا کے سارے شوہر اس پر قربان کیے جا سکیں۔ تو یہ کلمات دل کے یقین کے ساتھ کہے جائیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات کہی، آپ جانتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لخت جگر نور چشم سیدنا یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، ان کی جدائی میں بڑے روئے، بڑا صدمہ پہنچا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کی زبان سے انتہائی حزن و ملال کے ساتھ یہ کلمات نکلے، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف، یہ کلمات نکلے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں اگر یعقوب علیہ السلام کو اللہ یہ کلمات سکھا دیتے انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ کبھی بھی یا اسفا علی یوسف کے الفاظ نہ کہتے۔ تو بڑے بھائی مبارک الفاظ انا للہ و انا الیہ راجعون، فرمایا کہ جو یہ کلمات کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ تو یہ پہلا کام ہے مصیبت میں کرنے کا کہ یقین کہ جو کچھ میرے پاس یہ اللہ کا، میں بھی اللہ کا، میری اولاد بھی اللہ کی دین، میرا گھر یہ اللہ کی دین، میرا کاروبار، فیکٹری، دکان یہ اللہ کی دین، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دین۔ تو تکلیف پہنچے تو یہ کلمات اسی یقین کے ساتھ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دوسرے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ یہ ہے بڑا مشکل کام، تقدیر پر راضی رہنا مصیبت میں، لیکن اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مصیبتیں پہنچی،
آپ نے ایک نہیں 3 بیٹے اپنے ہاتھوں سے دفن کیے، اور ان بیٹوں کی موت کے بعد مخالفوں کی زبانیں، دشمنوں کی زبانیں زہریلے تیروں سے زیادہ تیز ہو گئی. کہنے لگے قد بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا تو سلسلہ ہی ختم ہو گیا. سلسلہ چلتا ہے بیٹوں سے، بیٹا نہ رہے تو محمد کا سلسلہ تو نہیں چلے گا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سلسلہ آپ کا ختم نہیں ہوا، آپ کے دشمنوں کا ختم ہو جائے گا. چنانچہ اگرچہ حضور کے جسمانی بیٹے تو نہیں تھے، نہیں ہیں جن سے سلسلہ چلتا، لیکن ہر دور میں آپ کے روحانی بیٹے کروڑوں سے بھی زیادہ. حضور کے نام لینے والے تو بہت، بلکہ ایسے جن کا یہ خیال، جن کا یہ یقین کہ ہمیں اگر کچھ عزت حاصل ہے تو وہ حضور کی نسبت سے حاصل ہے. لیکن ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نہیں، ابو لہب کی نسبت پر فخر کرنے والا کوئی نہیں. 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دفن کرنے لگے تو آپ نے فرمایا، رو رہے تھے آپ، اور آپ فرما رہے تھے ان العین لتدمع وان القلب لیحزن. آنکھ آنسوں کی بارش برسا رہی ہے، دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما یرضى ربنا، لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی پر بڑے غمگین ہیں، غمگین بھی ہیں، رو بھی رہے ہیں، لیکن کہیں گے وہی جس پر ہمارا رب راضی. یاد رکھیے کہ دل میں غم ہونا، آنکھوں سے آنسوؤں کا برسنا، یہ یقین اور رضا اور تسلیم کے منافی نہیں ہے. یہ تو فطرت کا تقاضا ہے بھائی، فطرت کا تقاضا. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مشیت ہی یہ ہو، اللہ اپنے بندے کو روتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ہم کیوں ضد کریں کہ ہم نہیں روئیں گے. ذکی کیفی صاحب رحمت اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں، توڑنا ہے حسن کا پندار کیا. ارے کیا حسن کا پندار توڑنا چاہتے ہو، ضد کرنا چاہتے ہو کہ وہ رلانا چاہتے ہو، اور تم کہتے ہو میں نہیں رہوں گا. تو رونا یہ تسلیم و رضا اور عقیدہ تقدیر پر ایمان کے منافی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی میں ذکر کر رہا تھا، آپ بھی روئے بیٹے کی جدائی پر، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی رہی. لیکن کہتے کہ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ میں روتا تو ہوں بیٹے کی جدائی پر، لیکن تقدیر کا شکوہ نہیں کرتا، صبر جمیل کرتا ہوں. صبر جمیل کیا ہے کہ شکوہ تقدیر نہ ہو، اللہ تو نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، معاذ اللہ یہ نہ ہو، بلکہ تقدیر پر راضی ہو. جیسا کہ حضور نے فرمایا ایک دعا میں، طویل دعا ہے، اس کا ایک حصہ سنا رہا ہوں. حضور نے فرمایا اللہم انا عبدک وابن عبدک وابن امتک. اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری لونڈی کا بیٹا، میں تیرا غلام، میرا باپ تیرا غلام، میری ماں تیری لونڈی. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ میرا تعلق تو خاندان غلامہ سے ہے،
میرا سارا خاندان تیرا غلام، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اور تو میرے بارے میں جو فیصلہ کر دے وہ نافذ ہو کر رہے گا، عدل فی قضاؤک، اور تو جو فیصلہ کرے وہ عدل کا فیصلہ ہوگا، جو فیصلہ کرے، تو مجھے کھلانے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا، بھوکا رکھنے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا، فتح کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا، شکست کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا، زندہ رکھنے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا، موت دینے کا فیصلہ کرے تو عدل یہ ہوگا، تیرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی۔ لیکن میں انسان ہوں، انسان ہوں، اللہ آنکھیں بہتی بھی ہیں، دل ٹکڑے ٹکڑے بھی ہوتے، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ اس حالت میں بھی تیری ہی تعریف کرتے ہیں، تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ تو پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یقین و رضا، اور دوسرا کام کرنے کا محاسبہ، مصیبت کے وقت آج جو یہ مصیبت آئی ہے تو اس پر تو ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ میں بھی پڑھ رہا ہوں، کالم نگاروں کے کالم بھی پڑھتا ہوں، دانشوروں کی دانش بھی پڑھتا ہوں، بہت سے خیالات سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، لیکن سارے دانشور ایک طرف، سارے کالم نگار ایک طرف، اور سارے معقولی اور منطقی اور فلسفی اور سائنسدان ایک طرف، میرے اللہ کا کلام ایک طرف۔ اللہ کہتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور یاد رکھو کہ ساری کرتوتوں کی سزا تو میں دیتا نہیں، بہت سی کرتوتوں سے تو نظر انداز کر دیتا ہوں، ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر ساری کرتوتوں کی سزا دوں تو اس زمین پر انسان تو انسان، کوئی درندہ، کوئی حیوان بھی چلتا پھرتا دکھائی نہ دے۔ بلو یؤاخذ اللہ الناس، اگر اللہ انسانوں کو پکڑتا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ما ترک علیہا من دابہ، تو اس زمین پر کوئی حیوان بھی چلتا پھرتا وہ دکھائی نہ دیتا۔ ہم میں سے کون ہے اس اتنے بڑے مجمع میں، اور میں تو کہتا ہوں یہ سینکڑوں یا ہزاروں کا مجمع ہے، اگر لاکھوں کا مجمع ہو، کروڑوں کا مجمع ہو، تو میں پوچھ سکتا ہوں، اور کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہ اگر سچ بول سکتا ہے تو جواب دے کہ ہم میں سے کون ہے جو گناہگار نہیں ہے، کون ہے جو یہ کہے مجھ سے آج تک کوئی گناہ نہیں ہوا، میں اللہ کے سارے حکموں کو پورا کرنے والا ہوں۔ ہر ایک کو محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ ایک سوال بڑا اٹھایا جا رہا ہے، بعض دانشور، کالم نگار اس نقطے کو بڑا اٹھا رہے ہیں کہ بھائی بڑے بڑے ڈاکو، لٹیرے، اسمگلر اور گناہگار وہ تو شہروں میں ہیں، تو دیہاتوں پر عذاب کیوں؟ اول تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ زلزلہ سب کے لیے عذاب، کسی کے لیے عذاب کسی کے درجات کی بلندی کا ذریعہ، کسی کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ، اور کسی کے لیے انتباہ اور ڈراوا، ارے ڈر جاؤ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہوں، تو ہم تو ہر ایک کے لیے اس کو عذاب نہیں کہتے۔ لیکن یہ جو سوچ ہے کہ دیہاتوں میں انتہائی معصوم اور پاک باز لوگ رہتے ہیں، یہ بات شاید 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے شاید کسی حد تک درست ہو، اب درست نہیں ہے۔ میں خود دیہاتی ہوں، دیہات سے تعلق ہے۔ یہ گناہوں کا جو سیلاب ہے اس نے نہ شہروں کو چھوڑا نہ دیہاتوں کو چھوڑا، اور اللہ
نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہ بات صادق آتی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر میں بھی فساد ہے، بحر میں بھی فساد ہے. اور کیوں فساد ہے؟ لوگوں کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے فساد ہی فساد. تو گناہوں کی لپیٹ میں آنے سے دیہاتی بھی محفوظ نہیں رہے. یہ جتنی خرابیاں اور جتنے گناہوں کے اسباب و وسائل ہیں دیہاتوں تک پہنچ چکے. گندی اور ننگی فلمیں، انٹرنیٹ کیفے، گانا بجانا تو شاید شہر میں اتنا نہ ہوتا ہو جتنا ہمارے دیہاتوں میں ہو رہا ہے. ان کے لیے ایک انوکھی چیز، ہر وقت اسی میں مصروف. ہمارے یہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا مظفر آباد کا سفر ہوا، بس میں بیٹھے، ڈرائیور نے گانوں کی کیسٹ لگا دی. انہوں نے اس سے کہا اللہ کے بندے یہ بند کر دو کیسٹ. اس نے انتہائی خوفناک نظروں سے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیوں بند کر دوں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. اس نے یہ سنا تو آواز اور اونچی کر دی اور اس پر پوری بس کے مسافروں نے کہکا لگایا کہ اس کی اچھی بے عزتی ہوئی ہے. ڈرائیور نے اچھا جواب دیا سوائے ایک نوجوان کے کہ اس نے اس پر احتجاج کیا، ارے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہا ہے اور تم کہکا لگا رہے ہو اور آواز اور بلند کر رہے ہو. باقی پوری بس میں سے کسی نے ساتھ نہیں دیا. ایسی بہت سی تبلیغی جماعتوں کے ساتھ ہو چکا، بہت سی تبلیغی جماعت کے ساتھ. ایک جماعت نے مجھے خود بتایا کہ ہم کشمیر کے دیہات میں گئے، بستر رکھے، انہوں نے کہا تم نے ہماری مسجد ناپاک کر دی، مسجد کو پاک کیا، دھویا، نکال دیا. باہر برف باری ہو رہی تھی، ہم باہر بیٹھ گئے اور رو رو کر دعائیں کرنے لگے اللہ سے، اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دے. لیکن انہوں نے ہمارے آنسو دیکھنے کے باوجود ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. ایک گاؤں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا بیان کے سلسلے میں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہم بیان سے فارغ ہوئے، کھانے کھانے مصروف تھے، گولیاں چلنے کی آواز آنے لگی. پتہ چلا کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر آج تک اس گاؤں میں 100 قتل ہو چکے. 100 قتل. اللہ اکبر. بہت سے احباب کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو. میں جب دینی تعلیم کے حصول سے فارغ ہوا تو میں گاؤں چلا گیا بڑے جوش جذبے کے ساتھ. میرے دل میں یہ بات تھی کہ دین کا علم دنیا کمانے کے لیے حاصل نہیں کیا بلکہ اصلاح و دعوت کے لیے حاصل کیا ہے. اور سب سے پہلے آغاز کرنا چاہیے اپنے گاؤں سے، اپنے خاندان سے. 1 سال میں وہاں رہا، 1 سال، اور وہ اللہ جانتا ہے میں نے ان سے 1 پیسہ تک کبھی معاوضہ تنخواہ نہیں لی. مسجد کا مؤذن بھی میں تھا، امام بھی میں، خطیب بھی میں، مدرس بھی میں. اور پتہ چلا کہ مسجد کے ساتھ جو حجرہ تھا میرے آنے سے پہلے بعض آوارہ اسے بدماشی اور بدکاری تک کے لیے استعمال کرتے تھے. لیکن 1 سال کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان اس کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگے تو انہوں نے مجھے لڑ جھگڑ کر وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا. اللہ نے آپ کے سامنے درس کی توفیق دینا تھی کہ یہاں پہنچ گیا، وگرنہ میں تو اس ارادے سے وہاں گیا تھا. اور میرے آنے کے بعد وہاں اب تک آپس کی لڑائیوں میں تقریباً 10 سے 15 قتل ہو چکے. تو گناہوں کی وبا تو ہر جگہ پھیلی ہوئی. دیہاتی جب گناہ میں لگتے ہیں تو یہ شہریوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں. اللہ نے ایسے تو نہیں کہا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 97 میں الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں.
معاذ اللہ، یہ نہیں کہہ رہا سارے دیہاتی ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا، خدا یہ مت سمجھیے گا، اور یہ کہ جہاں جہاں زلزلہ ہے وہ بڑے گناہگار تھے، یہ نہیں کہنا چاہتا، بلکہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ گناہوں کا سیلاب صرف شہروں تک محدود نہیں، دیہاتوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا۔ کیا آپ نہیں پڑھ رہے کہ ایسے بھی ہوا کہ یہ جو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بعض ظالموں نے عورتوں کے وہ ہاتھ کاٹ لیے جن میں سونے کی چوڑیاں تھیں، وہ کان کاٹ لیے جن میں سونے کی بالیاں تھیں، اور یہ واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا، ایک ایسا ہی درندہ نوجوان وہ کٹا ہوا ہاتھ جس میں سونے کی چوڑیاں تھی لے کر جا رہا تھا، قریب سے بس گزر رہی تھی، بس میں اچانک کوئی سانپ نکل آیا اور بس والوں نے سانپ باہر پھینکا، اسی کے اوپر جا کر گرا اور وہ مر گیا۔ تلاشی لی گئی تو اس سے وہ ہاتھ برآمد ہوا جس ہاتھ میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ہے تو وہ بھی دیہاتی۔ درندگی کے ایسے مناظر بھی، سارے ایسے نہیں ہیں، ان میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی ہیں، عابد و زاہد بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے جہاں یہ فرمایا آیت نمبر 97 میں دیہاتی کفر اور منافقت میں بڑے سخت، تو آیت نمبر 99 میں فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، فرمایا کہ بعض دیہاتی وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے قرب کا اور حضور کی دعائیں حاصل ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تعریف بھی فرمائی، موقع کے مناسب تو نہیں ہے لیکن اس پر ایک لطیفہ بھی سن لیجیے۔ کسی دیہاتی نے دیکھا کہ امام صاحب یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی کفر اور منافقت میں بڑے سخت ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد الجھ پڑا امام صاحب سے، آپ دیہاتیوں کو گالیاں دیتے ہو، امام صاحب کی پٹائی کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد گزرا تو امام صاحب آیت نمبر 99 پڑھ رہے تھے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ دیہاتی اچھے بھی ہوتے ہیں۔ کہتا ہے ایک دفعہ پٹائی لگی ہے اور کہہ رہا ہے کہ کچھ دیہاتی اچھے ہوتے ہیں، دوسری پٹائی لگی تو یہ کہے گا کہ سارے دیہاتی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوچ غلط کہ گناہوں کا سیلاب صرف یہیں پر ہے، ہم پوری قوم ڈوبی ہوئی ہے، پوری قوم اوپر سے لے کر نیچے تک، پوری قوم۔ پھر دیہات میں ایک مسئلہ جو ہوا، بہت سے لوگ جو بیرون ملک گئے، شہروں میں شاید اتنے نہ گئے ہوں جتنے دیہاتوں میں، اور پھر پیسہ کما کر لائے، اس پیسے نے تباہی مچا دی، ایسے ایسے بنگلے اور کوٹھیاں کہ آپ ڈیفنس کے بنگلوں کو بھول جائیں، چتراہٹ۔ میں نے قریب سے دیکھا یہ جو الیکشن کا سسٹم ہے، وہاں کوئی نہ تنظیم، نہ جماعت، نہ منشور، نہ دستور، نہ پروگرام پیش نظر، صرف دولت کی نمائش۔ پیسہ ہے، اس پیسے کی نمائش کرنا چاہتے ہیں، الیکشن جیت کر گدوں گھوڑوں کی طرح کاؤنسلر خریدے گئے اس الیکشن میں، گدوں گھوڑوں کی طرح، اور سب سے زیادہ خرید و فروخت ان دیہاتوں میں ہوئی۔ تو گناہوں کے سیلاب میں تو ہم سب ڈوبے ہوئے، اس لیے ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت، اور مصیبت اور پریشانی کے وقت تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ دعا اور توبہ، اللہ کی طرف رجوع۔ مصیبت اور پریشانی میں مشرک بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، لات و حبل کو، عزا اور منات کو، یغوث، یعوق اور نصر کو بھول جاتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو پھر سب کو بھول جاتے ہو اور میری طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ
دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ تو تکلیف اور پریشانی میں تو مشرک بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، کیا مسلمانوں کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ اور پھر اپنا محاسبہ کر کے توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ۔ میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون گناہگار نہیں ہے؟ ارے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ بڑا ستار ہے، بڑا غفار ہے۔ اللہ کی قسم سچ کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ مسجد میں ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، مبارک مہینہ ہے، قرآن سامنے ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ ہم میں سے بعض اتنے گندے ہیں، اگر اللہ اپنی ستاری کی چادر ہٹا دے تو بعض شوہر ایسے ہیں بیویوں کو چہرے نہیں دکھا سکیں گے، بعض اولاد ایسی ہے والدین کو منہ نہیں دکھا سکے گی، بعض والدین ایسے ہیں اولاد کے سامنے عزت کی ساتھ نہیں آ سکیں۔ یہ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ بڑا ستار ہے۔ ہم تو اسی سے درخواست کرتے ہیں، یا رب تو نے دنیا میں پردہ ڈالا، آخرت میں بھی پردہ ڈال دینا، شرمندہ نہ فرما دینا۔ تو توبہ کی جائے، توبہ کی ضرورت۔ اور علماء کہتے ہیں توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ گناہ سے رک جائے، دوسری شرط یہ کہ نادم اور شرمندہ ہو، ویسی ندامت ہو جیسی ندامت ان 3 صحابہ کو ہوئی تھی جو جنگ تبوک میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ حضور ناراض ہو گئے، حالانکہ ناراضگی دل سے نہیں تھی، حضور کی اولاد تھے صحابہ، اور اولاد سے کوئی ماں باپ دل سے ناراض نہیں ہوا کرتے، اوپر اوپر سے غصہ دکھاتے، اندر سے ناراض نہیں ہوتے۔ حضور اوپر اوپر سے ناراض تھے، اس لیے کہ ایک صحابی بتاتے، انہی 3 میں سے ایک فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا تو میں دیکھتا کہ حضور میری طرف محبت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں ایک دم حضور کی طرف متوجہ ہوتا تو حضور اپنی نظریں دوسری طرف پھیر لیتے۔ یہ محبت تھی، لیکن ان کو کیسی ندامت ہوئی حضور کے ناراض ہونے سے؟ اللہ کہتے ہیں وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور ان کی جان ان پر تنگ ہو گئی، زندہ رہنا محال ہو گیا کہ ہمارے حضور ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر کہتے ہیں ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات، ہم نے فانی ڈوبتی دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ناراض نظر آیا تو مجھے کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ارے ایک عارضی سا دوست وہ ناراض ہے تو کہتے ہیں مجھے کائنات کی نبض ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی، تو کیا اگر اللہ ناراض ہو، اللہ کا رسول ناراض ہو تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے، اس پر ندامت نہیں ہونی چاہیے؟ تو ندامت ہو کہ مجھ سے غلط ہوا، شرمندہ ہو اس پر۔ اور وہ جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں پر پردہ ڈال دینا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے گناہوں کو حضور کے سامنے نہ آنے دینا۔ تو ندامت اور شرمندگی۔ اور تیسری شرط اس بات کا عزم اور ارادہ کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، میری بہنوں اور بیٹیوں،
اللہ پکار رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آؤ میرے سامنے خالص توبہ کر لو۔ اللہ پکار رہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے گناہگار بندو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتے۔ ہمارے آقا کہتے ہیں کل بنی آدم خطا، سارے ہی انسان گناہگار، لیکن بہترین گناہگار توبہ کرنے والے۔ کل جب اس درس کا مطالعہ کر رہا تھا تو درس کا مطالعہ کرتے کرتے اس توبہ کے مضمون پر جب پہنچا تو میں نے اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ باقی تو گناہگار ہے، میں تو بہت زیادہ گناہگار ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ لیکن پھر توجہ ہی اس طرف کہ خود حضور نے بھی یہی فرمایا، کل بنی آدم خطا، آدم کے سارے بیٹے بہت گناہ کرنے والے ہیں۔ خاطی نہیں کہا بلکہ خطا، وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین گناہگار، بہترین گناہگار، اللہ اکبر، قربان جائیے آقا کی زبان پر، گناہگار بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ بہترین گناہگار وہ کھوٹا ہے، وہ گناہگار ہے التوابون، جو اگر گناہ بہت کرتا ہے تو توبہ بھی بہت کرتا ہے۔ التوابون کا لفظ استعمال کیا، توابون کا معنی بھی بہت توبہ کرنے والے، بہترین گناہگار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس طریقے سے استغفار کرتے تھے، جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا، وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ جتنا میری طاقت میں تھا میں تیری عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں، واعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ کیا اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی، اللہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری نعمتیں میرے اوپر بے شمار ہیں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں معاف کر سکتا۔ ارے میرے بھائیوں، ارے میری بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، ایک خوفناک زلزلہ ہم دیکھ چکے، اس کا انجام دیکھ چکے، اللہ کے عذاب کی پکڑ کی ایک جھلک دیکھ چکے۔ خدا را اب تو توبہ کر لو، خدا را توبہ کرو کفر سے اور کفر والے ہر عمل سے کہ اس کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ توبہ کرو شرک سے، شرک اکبر سے بھی، شرک اصغر سے بھی، توبہ کرو منافقت سے۔ اس ناچیز اور کم علم کا تجزیہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم میں سب سے بڑی بیماریاں اوپر سے نیچے تک یہ دو ہیں، منافقت اور ظلم، منافقت اور ظلم۔ منافقت میں جھوٹ بھی آ گیا، وعدہ خلافی بھی آ گئی، امانت میں خیانت بھی آ گئی۔ توبہ کرو ظلم سے کہ قیامت کی تاریکیوں میں سے ایک تاریکی ہے۔ توبہ کرو حقوق العباد کے ضائع کرنے سے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کرے گا۔ ایک بلش ٹکڑا زمین کا کسی کا ناجائز ہتھیایا ہوگا تو حضور فرماتے ہیں 7 زمینیں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائیں گی۔ سب سے بڑا فقیر ہوگا قیامت کے دن وہ جس نے حقوق العباد دبائے ہوں گے، کسی کو گالی، کسی پر ہاتھ اٹھایا، کسی کا حق دبایا، کسی کا دل دکھایا۔ ارے توبہ کرو غیبت سے، چغلی سے، کہ غیبت اور چغلی
اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، توبہ کرو حسد سے، حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ میری بہنوں توبہ کرو بے پردگی سے، پردے کا حکم اللہ نے دیا، توبہ کرو مخلوط اجتماعات میں جانے سے، ارے توبہ کرو سود کھانے سے، توبہ کرو نماز کے چھوڑنے سے۔ ارے میرے بزرگوں، موت سامنے ہے، بال سفید ہو چکے، خدا را اب تو توبہ کر لو، رو رو کر توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ اللہ کو گناہگار کی آنکھوں سے بہنے والے ندامت کے قطروں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں۔ ارے گم شدہ بیٹے کا والدین اتنا انتظار نہیں کرتے ہوں گے جتنا انتظار اللہ اپنے بھٹک جانے والے، گناہوں میں پھنس جانے والے بندے کا انتظار کر رہے۔ خدا را توبہ کرو، توبہ کا وقت ہے۔ جو اس حادثے سے دو چار ہوئے وہ بھی توبہ کرے، جن کو اللہ نے بچا لیا وہ بھی توبہ کرے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ فرماتے ہیں کہ گزارش کریں کہ اگر بس وغیرہ میں سفر کر رہے ہوں اور گانے بج رہے ہوں تو ان کو محبت اور پیار سے سمجھائیں کہ بھئی ایسا نہ کریں، سارے اس کا عہد کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اس طرح کہنے سننے سے اللہ بہت سوں کو گناہوں سے وہ بچا لے۔ اعلان یہ ہے کہ یہ جو درس ہوا مسلسل 2 نشستوں میں زلزلوں، حوادث اور مصائب اور پریشانیوں کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں ارادہ کیا کہ انشاءاللہ یہ کیسٹ جو ہے زیادہ سے زیادہ زلزلے سے متاثرین میں تقسیم کی جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ پاک نے مجھے اگر توفیق دی تو میں خود بھی زلزلے والے علاقے میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ میں خود بھی وہاں جاؤں گا اور کیسٹ وہاں پر تقسیم کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا ذا الجلال والإکرام، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہیں۔ یا رب، اے رزق دینے والے، اے پیدا کرنے والے، اے پالنے والے، اے ہمارے ہر نفس اور ہر چیز کے، ہر عضو کے مالک، جو گناہ ہم نے کیے نہیں کرنے چاہیے تھے ہم سے ہو گئے، نفس غالب آ گیا، شیطان غالب آ گیا، اب ہم نادم اور شرمندہ ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، اللہ گناہوں کی گندگی سے پاک فرما دے۔ اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، کفر سے، شرک سے، منافقت سے، جھوٹ سے، سود خوری سے، حرام خوری سے، حقوق العباد کو دبانے سے، نماز کے چھوڑنے سے، تیرے حکموں کو توڑنے سے، تیرے نبی کی سنتوں سے بغاوت کرنے سے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں،
تو معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ اپنا فضل فرما دے، اللہ کرم فرما دے۔ یا ستار، یا غفار، جیسے تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا، اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ رسوا نہ فرمانا اپنوں کے سامنے، اللہ اپنوں کے سامنے، اللہ والدین کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رسوا نہ فرمانا، اللہ شرمندہ نہ فرمانا، اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا۔ اللہ یہ مبارک مہینہ گزرتا جا رہا ہے، اللہ ہم سے کچھ نہ ہو سکا، اللہ کچھ نہ ہو سکا، معاف فرما دے۔ اللہ دل میں حسرتیں بہت تھیں، ارادے بہت تھے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، مگر ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ اللہ اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم کو محروم نہ فرما دینا، اللہ محرومین میں ہمارا شمار نہ فرمانا۔ اللہ ہمارے کھوٹے اعمال کو، ہماری ناقصی نمازوں کو، روزوں کو، ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، صدقہ خیرات کو، دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ اللہ اگر تو نے اعمال کو قبول نہ کیا تو یہ اعمال کسی بھی کام کے نہیں، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ساتھ کمزوروں والا معاملہ فرما، اللہ کمزوروں والا معاملہ فرما، اللہ کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دینا، اللہ کسی حادثے میں، بیماری میں، نقصان میں، آفت میں، مصیبت میں اللہ تو نہ ڈال دینا۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ ڈالنا۔ اللہ جو لوگ زلزلے سے متاثر ہوئے، ان میں سے جو جاں بحق ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما، جو زخمی اور بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا اللہ زندہ رہنے والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ پہلی ہی مصائب کا شکار ہے، اے اللہ مزید مصیبتوں سے اس امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم تیرے نبی کے ماننے والے ہیں، گناہگار صحیح لیکن تیرے محبوب کا نام لینے والے ہیں، اپنے محبوب کا صدقہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب بیمار ہیں، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، متعلقین کو ظاہری اور باطنی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں، پریشانیوں، بیماریوں کا علاج بنا دے۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے نبی نے جو خیر تجھ سے مانگی وہ خیر ہم کو عطا فرما، اور جس شر سے پناہ مانگی اس شر سے ہماری حفاظت فرما، نفس سے، شیطان سے، دشمنوں سے، چور و ڈاکوؤں سے، کافروں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما۔ اللہ ایسے حکمران عطا فرما، ایسی قیادت عطا فرما، اللہ جو دین کا درد رکھتے ہوں، جو عوام کا درد رکھتے ہوں، یا اللہ ہمیں درد والے حکمران عطا فرما، درد والی قیادت نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ یا ذل جلال والاکرام،
تجھے تیرے سارے اسماء حسنہ کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے رحمان اور رحیم ہونے کا واسطہ، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمانا۔ اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ ہمیں تو خدمت کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا، تو طریقہ اور سلیقہ بھی سکھا دے۔ اللہ قرآن کی اشاعت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے ہمارے مال، ہماری جانیں، ہماری زندگیاں، ہماری زبانیں، ہمارے قلم قبول فرما لے۔ اللہ مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، مسلمانوں کو پکے سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس درس میں جتنے بھی مرد اور جتنی بھی خواتین آئیں، اللہ ان سب کو ایمان کے نور سے منور فرما، رمضان مبارک کی برکتوں رحمتوں سے مالا مال فرما، ان کا آنا سننا بیٹھنا سب قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔